اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات پڑھے محمد والا عزاداران امام ایصال ثواب کی مجلس ہے. اللہ مرحوم کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ اور ان کی فیملی ممبرز کو ان کے گھر والوں کو صبر دے. میں نے مجلس کا آغاز بڑی مشہور آیت سے کیا. یہ میری دوسری ٹرپ ہے میرے خیال سے یہاں مبارک پور میں دوسری مرتبہ آیا اور رات میں موت کے بارے میں پڑھنے والا ہوں. جس ٹاپک کو کوئی سننا نہیں چاہتا، جس پہ ہم ڈسکس نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، سب سے زیادہ معصومین نے جس چیز پہ سٹریس کیا، زور دیا، اس زندگی کو نہیں اس زندگی کو دیا. ابھی میں آ رہا تھا، جو نظامت کر رہے تھے بھائی، انہوں نے بڑا اچھا شعر بھی پڑھا کہ موت تو ایک بہانہ ہے. ہمارا مفہوم یہی تھا کہ موت تو ایک بہانہ ہے، ملاقات امام ہے. ہم سب کے لیے ایک ملاقات کا جو چانس ہے نا، وہ موت کے بعد ہے. میں نے مجلس کا آغاز بڑی مشہور آیت سے کیا کہ جس میں اللہ کہہ رہا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ موت میں ذائقہ ہے، بغیر ذائقے کی موت نہیں ہے. دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں، جیسے مبارک پور میں آیا، اب یہاں پہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اسپیشل ڈش کیا ہے، لیکن انسان جب بھی کھانے پہ جاتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ذائقے کی چیزیں ادھر ہاتھ بڑھائے. نہیں، یہ نہیں کرتا کہ جو ذائقہ نہیں ہے، کڑوی چیزیں، اس پہ آپ ہاتھ بڑھاتے. فطرت ہے انسان کی، جو سب سے زیادہ اچھی، میٹھی، ٹیسٹی ہوتا ہے نا، ذائقے والی ہوتی ہے. 10 چیزیں رکھی ہوئی ہوں گی لیکن آپ ہاتھ ادھر ہی بڑھائیں گے کہ جہاں سب سے اچھی ذائقے والی ہے. اللہ نے کہا موت میں بھی ذائقہ دوں گا میں تم کو. اب تم ڈیسائیڈ کرو، تم چیک کرو، تم سوچو کہ تم کو موت کیسی چاہیے، میٹھی چاہیے یا کڑوی چاہیے. کوئی دنیا میں ایسا ہے کہ جس کو کڑوی چیز چاہیے، میٹھی نہیں چاہیے؟ سب یہ چاہتے ہیں کہ ذائقے والی ہو. اللہ بول رہا ہے کہ موت میں بھی ذائقہ ہے، لیکن اس ذائقے کو بنانا تمہارا کام ہے. دیکھیے، موت کی مجلسیں آہستہ ہی سنتے ہیں، کم از کم آپ بیدار ہو گئے. عام طور پہ کوئی پڑھتا نہیں ہے موت پہ. میں تو بڑا مشہور ہوں ڈرانے والا مولوی پوری دنیا میں. جب دنیا والے کے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ اتنا ڈراتے کیوں ہیں، تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، یار اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو، ڈرتے بھی ہو. جب بولتے ہو، جب when you love امام علی، جب تم مولا سے محبت کرتے ہو تو ڈر کس کا ہے؟ کام وہ مت کرو جس سے تم کو ڈر لگے، اس چیز پہ عمل کرو جو علی چاہتا ہے. امام علی سے اگر محبت ہے تو کچھ تو فالو کرو امام کو. کوئی چیز تو دیکھو کہ میں مولا کے لیے کیا کروں. 24 گھنٹے گزرنے کے بعد سوچو کہ آج میں نے دن میں علی کے لیے کیا کیا. صرف زبان سے بولنے سے علی والا نہیں بنتا جب تک تم کام نہیں کرو گے، عمل نہیں کرو گے. اگر ریئلی آپ کو مبارک پور میں گرو کرنا ہے، میں یوتھ کو بول رہا، جوانوں کو بول رہا، اگر اپنی لائف میں کچھ بننا ہے تو تم کو امام کے لیے کام کرنا چاہیے. اور ایک چیز یاد رکھو، زبان کا شیعہ مولا کو نہیں چاہیے، کام کرنے والا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ کام نہیں کرو گے، خالی گھر میں بیٹھ کے بولو گے مولا آئی لو یو،
میں آپ سے محبت کرتا ہوں. مولا بولیں گے بابا کام کیا کر رہا میرے لیے؟ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ ہے. اللہ بول رہا تم ڈیسائیڈ کرو، تم چیک کرو کہ موت کا ذائقہ تم کو کیسے چاہیے. ہر آدمی کے لیے ذائقہ الگ ہے، یہ یاد رکھیں. یہ نہیں ہے کہ مبارک پور ہی میں ایک ہی گھر میں 10 لوگ رہتے، ان کو 10 آدمی کو موت کا ذائقہ الگ الگ ملے گا. کون کتنا چاہتا ہے، کون کتنا عمل کرتا ہے، وہ موت کا مزہ آئے گا اس وقت. تو اب ذائقہ کا ہم کو پتہ کیسے چلے کہ موت میں کتنا، غور سے سنیں یار، ہم کو یہ پتہ کیسے چلے کہ موت میں ذائقہ کتنا ہے؟ اس لیے کہ مرنے والا باپ آ کے بیٹے کو نہیں بولتا کہ مجھے بڑی میٹھی موت ملی. ماں کے بیٹی کو نہیں بولتی بیٹا بہت اچھی موت ملی. کوئی بولتا ہے؟ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ باپ نے آگے کہا کہ بیٹا بہت میٹھی موت تھی. اب ہم کو پتہ کیسے چلے کہ موت میں بھی ذائقہ ہے؟ اس لیے کہ موت کے ساتھ ایک رشتہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا، پتہ ہی نہیں چلتا. قرآن مجید میں کئی آیتیں محکم ہیں اور کئی آیتیں متشابہ. غور سے سنیں، محکم ہے اور کئی آیتیں متشابہ، یعنی کئی آیتیں کلیئر ہے اور کئی آیتیں ان کلیئر ہے جو بعد میں کلیئر ہوتی گئی. یہ آیت آنے کے 50 سال کے بعد، 50 ایئرز کے بعد کربلا میں کلیئر ہوئی. کیا سنیں؟ ورنہ دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا، آج تک معلوم ہی نہیں ہوتا کہ موت میں ذائقہ کیا ہے. اللہ بول رہا ذائقہ ہے، ہم کو کیسے معلوم؟ 50 سال کے بعد جب شب عاشور آئی اور مولا حسین نے یتیم حسن سے پوچھا کہ میرے لال، میرے بیٹے، کل کے دن موت کیسی ہے؟ تو کہا حسن کے یتیم نے کہ چچا کل کے دن موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو اب پتہ چلا کہ اگر محبت حسین ہے تو موت میں اتنی مٹھاس ہے. چل بات پڑھ لیں محمد وآل محمد. موت میں مٹھاس چاہتے ہو نا؟ کوئی اتنے بڑے مجمع میں کوئی بولے کہ نہیں مجھے مٹھاس نہیں چاہیے، تو میٹھی موت ملتی کیسے؟ یو ہیو ٹو ورک، تم کو کام کرنا پڑے گا، جیسا کربلا والوں نے کیا ہے. تم کو اپنی زندگی میں کام کرنا پڑے گا. صرف زندگی میں یہ مت سوچو کہ مجھے پیسہ کتنا کمانا ہے، یہ مت سوچو کہ مجھے میرا گھر کتنا چھوٹا ہے میں بڑا بنا لوں، چھوٹی گاڑی ہے بڑی گاڑی لے لوں. یہ فکر مت کرو، یہ فکر کرو کہ میں حسین کے لیے کیا کروں. جب تم امام کے لیے کچھ کرو گے پھر تم کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حسین تمہاری فکر کرے گا. اور جب امام کسی کی فکر کرتا تو اس کو زمین سے عرش الہی تک پہنچا دیتا. کربلا والوں کا پوری مثال آپ کے سامنے. تو موت کو سمجھو کہ موت ہے کیا. دوستوں موت جب آتی ہے ملک الموت پوچھ کے نہیں آتا کیا میں آؤں. وہ تو ایک ہی دروازے پہ رکا تھا، میری مظلوم شہزادی کے دروازے پہ، کہیں نہیں رکتا. ہم جو پلیز ہم جو یہ غرور اور تکبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں نا، اس لیے کہ جب پیسہ بہت آ جاتا، 1 لاکھ بنارسی ساڑی یہاں بک گئیں، خوش ہو گئے، اتنا بزنس ہو گیا، ملینر بن گئے، تو غرور آ جاتا نا. جب بھی غرور آئے نا، امام علی کا عجیب جملہ ہے، اس لیے کہ غرور تمہارے سارے اعمال کو ختم کر دے گا. یزید نے غرور کیا تھا، حسین نے کچل دیا، اس کو کچل دیا حسین نے. تو غرور بدترین گناہوں میں سے گناہ جو تمہارے اعمال کو خراب کرے گا. تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، جو غرور کر رہے ہو نا، اتنی دولت، اس لیے کہ جب پیسہ آتا ہے تو پیسہ بولنے لگتا ہے. پیسے کا ایک لہجہ ہے، کیا بول رہا میں، چال بدل جاتی، سلام کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. نہیں بدلتا. زیادہ جب پیسہ آ جاتا نا، ہاتھ اتنا وزن ہو جاتا کہ ہاتھ اٹھا کے جواب بھی نہیں دیتے. چال بدل گئی، ہر چیز بدل جاتی، کسی سے بات ہی نہیں کرتے. اس کے بعد ایون میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ مسجد میں جاتے ہیں،
وہاں جا کے چیک کرتے ہیں کہ کس کے پہلو میں بیٹھوں. کیا بول رہا میں دوستوں؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں دنیا گھومتا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں ایسے لوگوں کو. کل تک کچھ نہیں تھا، آج بہت دولت آ گئی. آئے گاڑی سے اترے، سیدھا سر جھکا کے دیکھ رہے کہ کس کے پہلو میں بیٹھوں، میرا برابر والا ہے یا نہیں. کوئی غریب پرانا لباس پہن کر تو بیٹھا ہوا نہیں ہے. ایسے غرور کرنے والوں کو اللہ نے ان کے غرور کو توڑنے کے لیے کہا کہ نماز پڑھتے ہی پہلے مصافحہ کر. اللہ کیا بولا، کیوں کر مصافحہ؟ یہ غریب ہے نا، تو باہر تو نے اس سے مصافحہ نہیں کیا، تیری قبولیت نماز یہ ہے کہ تو ہاتھ ملا. غرور کبھی مت کرو، کبھی نہیں کرنا غرور. اس لیے امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا میں یہ کیسے چیک کروں کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں. امام علی سے پوچھ رہا راوی کہ مولا یہ بتاؤ کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں، میں کیسے چیک کروں اپنے آپ میں. اس لیے کہ اگر میرے پاس یہ غرور تکبر آئے گا تو میرے اعمال ختم ہو جائیں گے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. تو ہم کیا کرنا، چیک کیسے کرنا؟ مولا علی نے ایک جملے میں جواب دیا، غور سے سنو. راوی پوچھ رہا کہ میں کیسے چیک کروں، کیسے دیکھوں کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں. علی نے کہا سلام میں پہل کر. اللہ، سلام میں پہل کیا مطلب؟ کوئی آیا غریب رشتہ دار، میں سلام کروں گا اس کو؟ میں ویٹ کرتا، انتظار کرتا کہ وہ سلام کرے تو میں جواب دوں. علی نے کہا کہ غرور کو توڑنا ہے تو تم پہلے سلام کرو، تمہارا غرور خود بخود ٹوٹ جائے گا. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. یہ یاد رکھو، ہم کبھی غرور نہیں کرنا. تک غرور کرو تو ولایت امیر المومنین میں کرو، علی کی محبت میں کرو. کبھی سلمان غرور نہیں کرتا تھا ابو ذر کے اوپر، وہ جانتے ہیں. تو یاد رکھو دوستو، موت آنے سے پہلے تم کو اپنے آپ کو تیار کرنا. ہر رات، آج کے مجلس کے بعد جب گھر جانا 5 منٹ سوچو عابد بن رمی نے کیا کہا. ہر رات بستر پہ جانے سے پہلے اس کی بارگاہ میں معافی مانگ لو. ایک جملہ بولو، معافی. جتنی تم کثرت سے استغفار کرو گے، یہ افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت بتائی گئی. گناہوں کی معافی مانگو، اس لیے کہ ہم کیا مانگ رہے؟ کچھ نہیں. مولا علی نے دعائے کمیل میں کیا کہا؟ دعائے کمیل پڑھتے ہو؟ کل آدھی شب جمعہ سب سے زیادہ ریکمنڈڈ دعا ہے، سب سے زیادہ زور دیا گیا اس دعا کو. 40 دن اگر روز پڑھو گے تو ملاقات امام بھی ہوتی ہے، زمانے کے امام سے ملاقات بھی ہوتی ہے. 40 دن اگر کنٹینیو پڑھو اس کو، اس نیت کے ساتھ کہ مولا مجھے آپ سے ملاقات کرنا ہے. یہ دعا کسی اور کی نہیں، یہ امام علی کے دہنے مبارک سے نکلے ہوئے جملے. کمیل ابن زیاد کو مولا نے یہ تعلیم دی تھی. تو دعائے کمیل کی ابتدا ہی میں حاجت مانگنے سے پہلے امام علی نے بتایا کہ دعا مانگنے سے پہلے اس کی بارگاہ میں معافی مانگو. نہیں سمجھے؟ اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا. یہ مولا علی نے دعائے کمیل کے یہ جملے 4 یا 5 جگہ علی نے معافی مانگی. کیوں مانگی؟ علی کو کیا ضرورت ہے معافی مانگنے کی؟ علی وہ کہ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق. علی کی محبت واجب ہے، علی اللہ کا افضل ترین بندہ ہے. علی کو کیا ضرورت ہے؟ اگر آج ہم میرے مولا کا نام لے کے دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن وہ علی اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعا مانگ رہے. کیوں؟ یہ بتانا چاہ رہے کہ دیکھو میں علی جیسا بندہ ہو کے معافی مانگ رہا، تو تم کو کیا ہوا؟ کیا بول رہا میں؟ تو دعائے کمیل اتنی ریکمنڈڈ دعا، یہ دعا میں معافی ہے. امام نے بتایا کہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں معافی. عجیب جملہ ہے مولا کا. مولا کہتے ہیں کہ اے پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. خاموش ہو گئے. ترجمہ پڑھو، ترجمہ دعائے کمیل ہندی میں پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مولا علی کیا بول رہے. امام علی کیا بول رہے کہ پروردگار
میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. کوئی سوچ سکتا؟ گناہ کا سوچنا علی کی طرف گناہ ہے. کیا بول رہا میں؟ وہ علی ایسے کیوں بول رہے جس کے سامنے زمین اور آسمان کے سارے راز ہیں. دوستو جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے، وہ امام اللہ کی بارگاہ میں بول رہا ہے کہ پروردگار تو مجھے معاف کر دے. امام صرف بتانا چاہ رہے کہ کتنے ایسے تمہارے گناہ ہوں گے جو تم کو نہیں معلوم، اس کی بھی معافی مانگ لو. رات میں جب جاؤ بستر پہ تو ایک ورڈ بولو، جسٹ ون ورڈ، اللہ تو مجھے معاف کر دے. دوستو ایک بات اور بولو، معافی سے جب تم معافی مانگتے ہو نا تو تمہارا غرور بھی ٹوٹتا ہے. نہیں سمجھے؟ غرور کو توڑنے کے لیے بہترین چیز ہے کہ اس کی بارگاہ میں معافی مانگو. اس لیے کہ تم کسی کے سامنے معافی نہیں مانگتے، معافی اسی کے سامنے مانگتے جب تم اپنے گناہ کو اعتراف کرتے. غرور سے معاف کو توڑنے کے لیے استغفار بھی بہت اچھی چیز ہے. تو بہرحال موت کے بارے میں بتا، موت ایک ایسی ریالٹی، آپ انصاف سے بولو کبھی میں سوچتا کہ مجھے بھی موت آئے گی؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ موت کا ذکر کرنے سے موت آتی نہیں. یہ مت گھبراؤ کہ موت آ جائے گی، اس لیے کہ مولا کہتے ہیں کہ تم موت سے کیا ڈرتے ہو؟ موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے، موت خود تمہارا پروٹیکشن کرتی ہے. کبھی میرے ذہن میں ہی نہیں آتی یہ بات کہ کبھی میں بھی مروں گا. جبکہ معصومین کہہ رہے، دیکھیے جب آپ کے ذہن میں تصور آئے گا جبھی تو معافی مانگو گے. میرے ذہن میں یہ کہ مبارک پور کا سب سے زیادہ نیک انسان میں ہوں. میں جنرل بات کر رہا، برا نہیں ماننا. ہمارے ذہنوں میں یہ کہ میں تو نیک ہوں، یہ غرور ہے. یہ شیطان نے ہمارے اوپر ایک پردہ ڈال دیا. امام علی کہتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں، مولا علی کا زمانہ ہے کوفے میں، مولا کی دور حکومت ہے. غور سے سنو، 2 منٹ کا واقعہ ہے، اس میں علی نے کمپلیٹ میسیج دیا، پیغام دیا. آگے بڑھے، ایک مومن کا انتقال ہوا، مولا اس کی تدفین میں گئے. ابھی آپ بھی اس مرحوم کی تدفین میں ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع تھا. مولا علی اس مومن کی تدفین میں گئے. میری طرف دیکھو، اس کی تدفین ہو گئی، اس کی لحد بند ہو گئی. لحد بند ہونے کے بعد سب نے فاتحہ پڑھی. ایک آدمی امام علی کی طرف پلٹا. اب غور سے سننا، مولا علی کی طرف پلٹ کے کہا، یا علی میں آپ سے ایک سوال کروں؟ مولا نے کیا سوال ہے؟ تو اس نے کہا، مولا اگر اب یہ آدمی زندہ ہو جائے، پلیز غور سے سنو، یہ آدمی زندہ ہو جائے جس کو ابھی ہم نے دفن کیا ہے، آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا، اگر یہ زندہ ہو کے باہر آئے تو یہ زندگی ایسے گزارے گا جیسے آپ چاہتے ہیں، جیسے اللہ چاہتا ہے. علی نے پوچھا کیوں؟ تو کہا، مولا اس نے نیچے آدھے گھنٹے کا اندھیرا دیکھا ہے، وحشت دیکھی ہے، زمین کے کیڑوں کو دیکھا ہے، گرمی دیکھی ہے، اور اب باہر آئے گا تو وہ ویسے رہے گا جیسے آپ چاہتے ہیں. اس لیے کہ میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، اس لیے کہ اس کو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو گیا. میں انگریزی کیا کروں، میری مجبوری ہے. جو سمجھ رہا وہ سمجھ رہا. اس نے کہا، مولا اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے، اب باہر آ کے وہی کرے گا جو آپ چاہتے ہیں، جو اللہ چاہتا. عزیزوں، پورا مجمع جو تھا وہ پلٹا امام علی کی طرف. علی نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا، اس کے پیٹھ پہ ایسے مار کے کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہ بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ کیا بولے؟ بے چین ہو یار، تھوڑا سا بیدار ہو جاؤ. یہ بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ مطلب کیا ہے مولا کا؟ کہ جب تم جاؤ کسی کی تدفین میں، امام علی یہ بول رہے، کسی کو جنازے میں دیکھو، کسی کو کافن میں دیکھو، جنازے میں دیکھو، تم کسی کو کاندھا دو تو تم یہ سمجھو کہ تم اس کے اندر تھے اور اللہ نے مہلت دے دی تم کو. کبھی میں سوچتا لائف کو چینج کرنا، ہمیشہ کل جیسے تھے وہ آج نہیں رہنا، آج جیسے وہ کل نہیں رہنا، ہمیشہ آگے بڑھنا. علی والا ہمیشہ آگے بڑھتا. زندگی، یہ جو زندگی ہے نا، 60 70 80 برس کی ہے، 90 برس، اس سے زیادہ کیا ہے؟ جانا کہاں ہے؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے. وہ زندگی سے کوئی پلٹ کر نہیں آئے گا.
جو چلا گیا وہ چلا گیا، تو اس کے لیے ٹرائی کرو کہ میں کیا لے کے جا رہا، میرے پاس سفر راہ کیا کوئی چیز ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا، اگر آپ مبارک پور سے 8 دن کے لیے، غور سے سنو میں یوتھ کو بول رہا ہوں، یوتھ اگر ہے میرے سامنے تو، مبارک پور سے 8 دن کے لیے آپ کسی نئی جگہ پہ جا رہے ہیں، آج کے دور میں بات کر رہا ہوں، نئے ملک میں جا رہے، نئی جگہ پہ جا رہے، تو کیا کرتے ہیں آج؟ کیسا جاتے؟ آج کا زمانہ سب کے پاس نیٹ ہے، گوگل پہ جاتے چیک کرتے کہ جس ملک میں جا رہا وہاں کا موسم کیسا ہے. ایسا نہیں کہ انڈیا میں اگر گرمی ہے تو وہاں پہ سردی ہے، یا وہاں سردی ہے تو یہاں گرمی ہے. لباس وہاں کے حساب کا لے کے جائیں گے. اس کے بعد یہ بھی چیک کرتے کہ کرنسی پیسہ کون سا چلتا ہے، وہ پیسے کا انتظام کر کے جاتے. یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ ٹھہرنا کہاں ہے جا کے. آنکھ بند کر کے آج کے زمانے میں کوئی سفر نہیں کرتا. 8 دن کے سفر کی اتنی تیاری، کیا بول رہا؟ ارے یار خاموش مت سنو نا. 8 دن کی سفر کی ہم اتنی تیاری کر کے جاتے. میں اتنے بڑے مجمع سے پوچھتا، یہ بتاؤ کہ جو ہمیشہ کا سفر ہے اس کی تیاری کیا ہے؟ کیا تیاری کی ہے؟ یہ ذہن میں نکال دو کہ میں بہت بڑا مولا علی کا چاہنے والا ہوں. ارے یہ دعوے تو سلمان اور بوزر نے بھی نہیں کیے. کیا بول رہا میں؟ یقین پیدا کرو مولا علی کی محبت. کتنا یقین ہے ہم کو؟ امام میں بار بار ایک جملہ بول رہا کہ امام علی کو ریولوشنری شیعہ چاہیے، انقلابی شیعہ چاہیے، امام کو کام کرنے والا شیعہ چاہیے، امام کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے، جو اپنے لیے سوچتا وہ نہیں چاہیے. امام کو اطاعت گزار چاہیے، وہ چاہیے جو علی کی بات سنے، اپنی مرضی نہ چلائے. آج پرابلم ہمارے ساتھ یہی ہے، مجھے اسمارٹ رہنا ہے تو مجھے داڑھی کو تو مونڈنا ہی مونڈنا ہے. علی بول رہے داڑھی چھوڑو، نہیں مجھے چھوڑنا نہیں، ہم کو اسمارٹ بننا ہے. آپ سوچو میں کیا بول رہا. سب سے امپورٹنٹ اطاعت گزار کیسا چاہیے میں بتاؤں آپ کو. جنگ صفین جنگ نہیں پڑ رہا، غور سے سنو. اطاعت کیسا علی کو اوبیڈینٹ اطاعت گزار شیعہ کو چاہیے. جنگ صفین چل رہی، تیز ہو گئی جنگ. ایک سائڈ پہ مالک اشتر ہے، ایک سائڈ پہ میرا مولا ہے. جنگ نہیں پڑ رہا، 2 منٹ بس اطاعت بتا رہا. اور مالک لڑتے 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 امیر شام کے قریب پہنچ گئے، اس کے خیمے کے. ادھر جو بکا ہوا شیعہ تھا، جو راتوں میں امیر شام نے جن کو خریدا تھا ہزاروں ڈالر دے کر، ہزاروں پیسے دے کے، وہ سب کے سب تلوار نکال دی. امام کے لشکر کے سپاہی کی بات کر رہا. صفین میں غیر نہیں ہے، جو علی ولی اللہ بولتے تھے، جو علی کے دسترخوان پہ روٹی توڑتے تھے، جو علی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جو علی کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، بک گئے تھے پیسوں کے لیے. تو میں ہمیشہ اپنے یوتھ کو بولتا ہوں پوری دنیا میں، ہر چیز میں کمپرومائز کرو لیکن ولایت علی میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. امام علی کی محبت میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، عزاداری حسین میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اس کو لے کے چلو، اس کو لے کے چلو، یہ اصل چیز ہے تمہاری. سب بکا پیسوں کے لیے. ان لوگوں نے تلواریں نکال لی. سوچو، تم سوچو میں کیا بول رہا. مولا کے سامنے مولا کے خلاف تلوار نکلی ان کے لشکر والوں، اور کہا یا غور سے سنو، یا علی مالک کو روکو، اگر آپ مالک کو نہیں روکیں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. مولا کو تھریٹ کر رہی ہے ظالمین. علی نے ایک چٹھی بھیجی، پرچہ بھیجا. اب آپ میری طرف دیکھو. مالک اشتر امیر شام کے خیمے کے اتنے قریب ہے، اتنے قریب ہے کہ چند لمحے گزرے 5-10 منٹ تو وہ اندر جا کے اس کو ختم ہی کر دے، ہمیشہ کے لیے جنگ ختم ہو جائے. تاریخ کا مشہور واقعہ. اتنے قریب مالک اشتر آ گئے. مالک اشتر کمانڈر ان چیف تھے امام علی کی آرمی کے، امام علی کی فوج کے کمانڈر تھے. میری طرف دیکھو، اتنے قریب ہے. مالک کی تلوار اٹھی بھی ہے. علی کا پیغام آیا کہ یا مالک
جس حالت میں ہے رک جا. تو مالک نے تلوار کو روک کے کہا میں نے تلوار اٹھائی تھی اطاعت علی میں, روک بھی اطاعت علی میں رہا ہوں. تو ایک بات پتہ چل گیا, اگر ایک غلطی مالک کر لیتا, چلا جاتا, اس کو مار دیتا, کیا فرق پڑتا؟ دشمن ہی کو تو مار رہے تھے. لیکن ان کو پتا ہے کہ علی والا وہ ہوتا جو حکم امام پہ زندگی گزارتا. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. سمجھ میں آئی بات؟ یہ اپنی مرضی سے زندگی مت گزارو مبارک پور میں. دیکھیں برا مت مانا, میری عادت ہے جس شہر میں پڑھتا ہوں وہاں کا نام لیتا ہوں. مطلب آپ نہیں, میری مجلس ٹیپ ہو رہی دنیا سے نہیں. تو ایک چیز یاد رکھنا, میں یوتھ کا بول رہا, اپنی زندگی مت سمجھو, یہ امانت سمجھو اللہ کی طرف سے امام علی کے صدقے میں ملی ہے تم کو. تو اس میں ایک مشن بناؤ کام کرنے کا. یہ مالک کا میں نے واقعہ سنا ہے اطاعت کا. اب ایک تاریخ کا مشہور واقعہ سناتا ہوں, اس کے بعد اس کو کنکلوڈ کر دوں گا, خلاصے میں لے کے آؤں گا. موت کے لیے کیا ہے؟ دیکھو آپ اگر امام کے لیے کام کرو گے ذرا بھی, یہ اتنا کریم گھرانہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں. ارے یار نہیں سمجھے. اللہ ہم کو کربلا مولا نجف اشرف کی سارے معصومین کی زیارت نصیب ہو. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے. زیارت امیر المومنین کے لیے باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ. ہمیشہ یاد, مجھے مبارک پور میں پڑھ کے بڑا مزہ آ رہا کہ یہاں سب لنگی پہن کے آ رہے ہیں. کیا بات ہے یار. میں دوسرے شہروں میں جا کے بولوں گا مبارک پور جاؤ تو لنگیاں دیکھو. اتنی لنگی تو میں نے کبھی دیکھی نہیں. ویری گڈ. آپ کا کلچر ہے یہ, کوئی بات نہیں. ہر شہر کا کلچر ہوتا, آپ کا کلچر یہ بہت اچھی بات. مجھے یاد تھا اس سے پہلے جو میں نے مجلس پڑھی تھی, ابھی راستے میں مولانا سے بھی میں نے کہا کہ یہ شہر میں لنگی بہت پہنی جاتی. ایون نظامت کرنے والے لنگی پہنے ہوئے تھے. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. بری بات نہیں ہے, برا مت مانو. اس لیے بری بات نہیں ہے کہ آپ کے شہر کا کلچر ہے, آپ کی بستی کا کلچر ہے, کوئی بات نہیں. جو آپ کا کلچر ہے آپ اس میں کمفرٹیبل ہے, فائن. کچھ لوگ سوٹ میں کمفرٹیبل رہتے, کوئی شارٹس میں رہتے, جیسا آپ رہو, لیکن بہت اچھی بات. تو تاریخ کا ایک مشہور واقعہ امام علی کو میں یوتھ کو بولا, غور سے سنو. یہ میسم تمار کا ہے. یہ وہ ہے کہ ایسا یقین تھا میسم کو, وہ یقین ہمارے پاس پیدا ہونا, جو یقین پیدا ہونا. پھر دیکھو موت کیا ہے. ایسا یقین. اب واقعہ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا. کوفہ کربلا کا واقعہ ابھی نہیں ہوا, 60 کا ہے, یہ 60 ہجری کا واقعہ, سن 60 کا, 61 میں کربلا ہے. ظالم ابن زیاد کوفے کا حاکم بن کے آیا. اس نے آ کے ظلم شروع کر دیا. شیعہ نے حیدر کرار کو قید کرنا شروع کیا. غور سے سنو, قید کرنا شروع کر دیا. 3,500 میرے مولا کے چاہنے والوں کو اس نے زندان میں لیا, یا اس سے بھی زیادہ, 5,000 یا 10,000 کی بھی روایت ہے. قید کر دیا. اور قید خانہ کیسا تھا؟ انگلش کا ورڈ ہے ایسا انگلش کا ورڈ ہے نا, یہاں تھا 20 میٹر نیچے زمین سے. آپ سوچو, وہاں یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ رات ہے یا دن. سارے کے سارے امام علی کے شیعہ کوئی مجرم نہیں تھے, کوئی قاتل نہیں تھے, کوئی چور نہیں تھے, کوئی ڈاکہ ڈالنے والے نہیں تھے. سب کے دلوں میں ولایت امیر المومنین ہے. صرف علی کی محبت میں جیل میں چلے گئے, ایک لمحے میں بچ سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم جیل میں جانا ہم کو گوارا ہے, لیکن علی کی محبت کو بیچنا گوارا نہیں. کیا بول رہا ہوں میں؟ یہ امتحان تھا ان کا. یہ مولا علی کی محبت کا امتحان ہے ان کا, ان کی قربانیاں ہیں جو آج ہم کھلم کھلا مبارک پور میں اتنے آرام کے ساتھ میں مجلس پڑھ رہا, آپ سن رہے. یہ ان لوگوں کا سیکریفائس ہے, اسی لیے آج وہ زندہ ہے.
دوستو ابن زیاد ختم ہو گیا، میثم موجود ہے. ابن زیاد کا محل کھنڈرات میں چلا گیا، میرے میثم کا روضہ بنا ہوا ہے. میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ علی اس کریم کا نام ہے، تم امام علی کے لیے کوئی کام کرو، علی اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھے گا، ہمیشہ تمہارا نام باقی رہے گا. ورنہ یہ پیسہ، یہ دولت، یہ ڈالر، یہ بزنس، یہ گھر، یہ بنگلے نام کو باقی نہیں رکھتے. امام علی کی محبت تمہارے نام کو باقی رکھے گی. 60 ہجری کوفہ، ظالم ابن زیاد امام علی کے چاہنے والوں کو قید کرنا شروع. 8-10 ہزار جوان، بوڑھے، بچے سب قید، جس میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی بھی تھا، ابراہیم ابن مالک اشتر بھی تھا، جناب فضہ کے 4 بیٹے تھے، سب کو اس نے جیل میں ڈال دیا. اب سنو، سب سے آخر میں اس نے میثم پہ ہاتھ ڈالا. میثم کوفے کا بہت بڑا آدمی تھا، کاروباری آدمی تھا، بزنس تھا ان کا، اس پہ ہاتھ ڈالے. اب آپ میری طرف دیکھو، دربار میں ظالم ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہوا، 2-2.5 ہزار آدمی وہاں بیٹھے ہوئے. میثم کو زنجیروں میں یا رسیوں میں جکڑ کے لا کے اس کے سامنے پیش کیا. اس نے میثم کو ایسا دیکھا، میثم نے بھی سر اٹھا کے دیکھا. علی والا ڈرتا نہیں ہے، یہ پتہ ہے. موت سے وہ ڈرے کہ جس کا مالک موت نہیں. یہ علی تو موت کے مالک ہیں. یوں اٹھا کے دیکھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. ابن زیاد نے کہا میثم اب یہاں حکومت میری ہے، تم اب تک بہت علی علی کر لیا، اب نہیں کرنا ورنہ قتل کر دوں گا. میثم نے تلوار ٹیک کے میثم اٹھ کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، اے ابن زیاد تو مجھے روکتا ہے علی کے ذکر سے، میں پیدا اس ذکر کے لیے ہوا ہوں. کیا سن رہے یار، کیا سن رہے دوستو. زندہ ہر آدمی رہنا چاہتا. میثم جانتا یہ کتنا بڑا ظالم ہے، مجھے قتل کر دے گا، لیکن میثم کو معلوم ہے کہ میں خاموش نہیں رہ سکتا علی کے بغیر. اب کیا ہوا؟ ابن زیاد نے اپنے وزیر سے کہا نیچے قید میں سے اس قیدی کو لے کر آؤ اوپر. اب سنو، کچھ دیر میثم ویسے ہی کھڑا ہوا ہے. دربار میں زنجیروں کی جھنکار کی آواز، جیسا کوئی قیدی چلتا ہوا زنجیروں میں جکڑا ہوا آ رہا. وہ آیا میثم کے پاس ایسا کھڑا ہو گیا، بالکل بازو، وہ بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. میثم نے سر کو اٹھایا. میثم بوڑھے، یہ جوان ہے. میثم نے ایسے سر کو اٹھایا، دیکھا کہ میری طرف دیکھا کہ بڑا سمارٹ جوان ہے، بڑا ہینڈسم، کیا کروں میں انگلش میں بول رہا، بڑا خوبصورت، حسین اور خوبصورت جوان ہے. بڑے بڑے شولڈرز ہے، 6 فیٹ 3 انچ کے قریب ہائٹ ہے، اونچا ہے، بڑے بال ہے، گورا ہے، حسین و خوبصورت ہے. اپنا بھی حسن ہے، ولایت علی کا بھی حسن ہے. ایک چیز یاد رکھو، مولا کی محبت صحیح رہے گی تو تمہارے چہرے پہ حسن آ جائے گا. تو میثم نے ایسے غور سے دیکھا، اتنا اونچا، بڑے بال، لیکن جیل لگے ہوئے نہیں تھے بالوں میں. میں یوتھ کو بول رہا، جیل لگا کے مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں مت آؤ. ہاں تو بڑے بال، خوبصورت. میثم نے غور سے دیکھ کے کہا کہ اے مختار، یہ مختار تھا، تم بھی یہی ہو؟ تو مختار نے کہا کہ میثم آپ بھی آ گئے. ارے یار میں مختار نامہ نہیں پڑھا، میں اسی واقعہ پڑھ رہا. اس کے بعد اب سنو، میثم تمام نے بھرے ہوئے دربار میں ابن زیاد کے سامنے کہا، ابھی کربلا کا واقعہ نہیں ہوا، پھر بول رہا واقعہ کربلا بھی نہیں ہوا، یہ 60 ہجری ہے. میثم نے اس کو دیکھ کے کہا مختار مبارک ہو، تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے. جب میثم نے کہا، ابن زیاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اس نے کہا یہ قیدی میرا قاتل ہوگا؟ یہ تو قیدی ہے نا، یہ میرا قاتل ہوگا؟
اس نے جلاد کو حکم دیا کہ جا کے مختار کے سر کو قلم کر دے. اب پلیز غور سے سننا, یقین کیا ہے جو محبت علی میں ملتی ہے. جلاد خنجر لے کر مختار کے قریب آ گیا, اس نے مختار کے بالوں کو پکڑ کے سر کو نیچے کیا, گردن پہ خنجر رکھ دیا. رکھنا تھا. مختار نے ایسی میسم کو دیکھا, دیکھ کے کہا واٹ یو وانٹ ٹو سے. کیا بول گیا بھائی, انگلش میں نہیں بولا, وہ تو میں بول رہا. اس نے یوں دیکھ کے کہا مختار نے کہ میسم آپ کیا بولتے ہو, اب تو گلے پہ خنجر آ گیا. میسم پلیز یار غور سے سنو, میسم نے اسی ٹون میں اسی آواز میں کہا مختار تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے مختار. یقین 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 دیکھو, بڑی پیار سے کہا مختار تم قاتلان حسین سے بدلہ لو. بس یہ سننا تھا. دوسری مرتبہ ابن زیاد پاگل ہو گیا, پہلے سے پاگل تھا اور ہو گیا. کیا بول گیا میں, نہیں کریزی تھا اور کریزی ہو گیا. اس نے کہا جلاد سے کہ قتل کر دے رائٹ ناؤ, ابھی اسی وقت اس کی گردن پہ تلوار چلا دے. بس دوستو چند لمحے ہیں, فیو سیکنڈز, چند لمحے ہیں موت اور زندگی کے. ایسے موقع پہ مختار نے پلٹ کر میسم کو دیکھ کے کہا اب کیا کہتے ہو. ارے یار سوچو تم, یہ وہ لمحہ ہے کہ اچھے اچھوں کے ایمان ڈگمگا جائیں. کیا پتہ نہیں میں نے مولا سے کیا سنا, اب تو خنجر آ گیا. لیکن علی کی محبت کا وہ یقین میسم کو ملا تھا. مختار نے کہا اب کیا کہتے ہو. چند لمحے ہیں. اب تک میسم بڑے نارمل بول رہے تھے, نارمل بول رہے تھے کہ مختار تم بدلہ لوگے. جب تیسری مرتبہ مختار نے میسم سے کہا, اب میسم کی آواز بھی بلند ہوئی, لہجہ بھی بدلا, بڑی آواز سے کہا, چیخ کے کہا کہ اے مختار, اس نے مجھ سے کہا ہے جو لوہے محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا. چل بات پڑھ لے محمد والا. اللہم صلی اللہ. اس نے کہا ہے, اب سنو طاقت امیر المومنین کیا ہے. مولا اپنے چاہنے والوں کو بچاتے کیسا. جب یہ کہا میسم کی ڈائلاگ, میسم کا جملہ ختم ہوا. جو دربار کا مین دروازہ تھا, اس دروازے پہ یزید کا قاصد کھڑا ہوا تھا. اور یزید کا قاصد کا جو ہوتا تھا, پوسٹ مین جو قاصد ہوتا تھا, اس کا ڈریس الگ ہوتا تھا. اس سے پہچانا جاتا تھا کہ یزید کا قاصد. اور یہ جتنے گورنرز تھے وہ یزید کے قاصد سے ڈرتے بہت تھے. نہیں سمجھے آپ, کیوں ڈرتے تھے؟ یہ تو چور تھے. کہیں یہ خط کوئی سسپینڈ تو نہیں ہو گیا میں. یزید کے قاصد نے پکار کے کہا ہے ابن زیاد ظالم, قتل کا حکم دینے سے بولے خط پڑھ لے. گردن پہ تلوار ایسی ہے, دربار سکتے میں. قاصد اندر آیا, اب دیکھو میری طرف دیکھنا. قاصد اندر آیا, اس نے لا کے وہ لفافہ دیا جس میں خط تھا. ابن زیاد نے لفافے کو چاک کیا. اب مجلس کے بعد نہیں پوچھنا اس زمانے میں لفافہ تھا یا نہیں تھا, میں آپ کی زبان میں بات کر رہا, آج کی زبان میں. اس نے لفافے, اب سنو میری طرف دیکھو, لفافے کو چاک کیا, خط کو نکالا. اب خط پڑھنا چاہ رہا. ماحول کیسا ہے؟ ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہوا خط پڑھنا چاہ رہا. مختار کھڑا ہوا, اس کی گردن پہ تلوار. میسم زنجیروں میں جکڑا ہوا. میسم نے جیسے ہی ابن زیاد نے خط کو نکال کے پڑھنا چاہا, میسم نے نیچے سے پکار کے کہا ابن زیاد میں بتاؤں کیا لکھا ہوا ہے.
کیا میں بتاؤں؟ یو وانٹ می ٹو سے؟ دیکھیں میسم تو انگریزی بول سکتا تھا، وہ علی والا تھا، لیکن سامنے والا جاہل تھا، کمبخت نہیں تو کیا میں بتاؤں؟ اس کے چہرے کا ظالم کا رنگ بدل گیا. لکھا ہوا تھا، ظالم یزید نے لکھا تھا کہ اے ابن زیاد، میرے ایک وزیر نے سفارش کی کہ مختار جس حالت میں ہے چھوڑ دے. اب دوستو، آپ جب سے خوش ہو رہے تھے واقعہ ختم ہو گیا. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا، اگر یزید کا قاصد 5 منٹ دیر سے آتا تو کیا ٹریفک میں پھنس جاتا؟ 5 منٹ دیر سے آتا تو مختار تو قتل ہو گیا تھا، میسم جھوٹا ثابت ہوتا. صحیح ہے؟ اور اگر 5 منٹ پہلے آتا تو دنیا کو پتا کیسے چلتا کہ میسم کے پاس یقین ولایت علی کا کتنا تھا؟ اب وہی یہ کر سکتا جو وقت کا مالک ہو. علی ایسا وقت کا مالک ہے، چاہنے والوں کی عزتوں کو ایسے بچاتا ہے، دنیا کو بتاتا ہے کہ میری محبت کا مزہ اور لطف کیا ہے. دیکھو صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیں. آپ نے غور کیا؟ یہ ہے امام علی کی محبت کا مزہ. لیکن یہ کس کو ملتا ہے؟ یقین 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 یقین. آپ کو معلوم ہے یقین کو حاصل کرنے، دیکھیے اگر یقین نہیں ہے تو کسی چیز میں مزہ نہیں ہے. رات بھر میں سجدے کر رہا، مجھے یقین ہی نہیں ہے کہ وہ دے گا یا نہیں دے گا. اس سے بہتر رات بھر سو جاؤ، 2 سجدے یقین کے کر لو. کیا بول رہا یار میں؟ 2 سجدے کرو لیکن یقین کے کرو. یقین وہ نعمت ہے جو امام علی کی محبت میں یوتھ کو بڑا محبت میں ملتی ہے. یقین حاصل کیسا ہوتا؟ رزق حلال سے. میں وہ پیچھے والوں کو بول رہا ہوں، خاموش مت سنو. اگر پیٹ میں حلال رزق رہے گا یقین آئے گا. حرام کھاتے رہو گے. دیکھیے میں چھوڑتا نہیں ہوں، یہ مت سمجھو کہ میں کچھ بھی کھا لوں گا میں محبت ایسا نکل جائے گی تمہارے پاس. یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا، یہ میرے مولا حسین کا جملہ ہے. مولا حسین نے عاشورے کے دن بولا، جب گئے اور اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں، اپنا تعارف کرایا کہ میں اللہ کے رسول کا بیٹا، علی و فاطمہ کا لال، میں حسین ابن علی ہوں، میں زمزم و مینا کا بیٹا، میں نے اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں لائی. پورا اپنا تعارف کرا کے فاطمہ کا لال خیمے میں آیا. اصحاب حسین نے پوچھا مولا آپ نے ان کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ امام حسین نے کہا کہ میں نے حجت کا تمام کر دیا. پھر کہا مولا انتظار تو کرتے. اب مولا حسین کا جملہ 61 ہجری عاشورے کی صبح کا ہے. تا ظہور امام نے کمپلیٹ پیغام دیا ہر شہر کے چاہنے والے کو. جب امام نے کہا کہ میں نے تعارف کرا تو انہوں نے کہا جواب کا تو انتظار کرتے تھے. امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا حسین ابن علی کا جملہ میرا نہیں. مولا حسین کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوگا. ارے جب امام کی بات کا اثر نہیں ہوگا تو میری بات کا اثر ہوگا. یاد رکھو میرے دوستوں، میرے بچوں، حق زہرا دینا واجب ہے. خاموش ہو گئے نہیں؟ یہ مت سمجھو. اللہ نے مجھے اللہ کا شکر ہے دنیا میں ڈٹ کے بولتا ہوں کہ میں دینے والا مولوی ہوں، لینے والا نہیں ہوں. میں خمس دینے والا ہوں. میرے لیے 1 روپیہ بھی سانپ اور بچھو ہے. جس کی تقلید میں اس کو دو. بی بی کا شہادت کے ایام آنے والے، حق ہے بی بی زہرا دینا، مظلوم بی بی زہرا دینا لازم ہے، ورنہ پیٹوں میں حرام رہے گا. اور یاد رکھو جو بی بی کا حق دیتا اس کی لہد نورانی ہو جاتی، روشن ہو جاتی،
مولا علی کا نہج البلاغہ میں جملہ ہے، عابد بالغرامی نہیں بول رہا، نہج البلاغہ میں امام علی بول رہے کہ اپنے پیٹ کو لحد کی زمین کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ. کیا بول رہا ہوں؟ یقین اسی کے آئے گا جس کے پیٹ میں حلال رزق رہے گا. بس زیادہ نہیں بولتا میں. رزقاً واسعاً حلالن طیباً عطا کرے ہم سب کو اللہ. مرنے کے بعد احساس ہوگا. آج آپ کو احساس ہم کو نہیں ہو رہا. احساس کب ہوگا؟ جب تمہارا بیٹا لے کے جا کے تم کو لحد میں لٹائے گا. بیٹا لے کے جا کے لحد میں لٹائے گا. کتنے بے بس ہو جاؤ گے سوچو. کتنے بے بس ہو جاؤ گے کہ جب میری طرف دیکھو، جب بیٹا لحد میں، یہ مولا کے جملے جو میں اپنی زبان میں بول رہا. مولا بولتے ہیں کہ اس لمحے کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا بیٹا، یور اون سن، تمہاری اولاد، تمہارا بیٹا تم کو نیچے لٹائے گا. جب نیچے لٹائے گا تو بیٹے کو یہ احساس ہوتا کہ میں اپنے باپ کو کہاں لٹا رہا. میرا باپ تو ایئر کنڈیشن میں رہنے والا تھا. میرے باپ کا تو بڑا بیڈ روم ہے، اتنا بڑا بیڈ ہے، اور میں کہاں لٹا رہا اس اندھیری جگہ پہ. احساس بھی نہیں رہتا اس وقت بیٹے کو. سوچو تمہاری اولاد نیچے لٹا، اور سب کو ہوگا. یہ مت سمجھو کہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، سب کے ساتھ یہی ہونے والا ہے. جتنے بیٹے ہوئے مولا تم کو سلامت رکھے. عورت ہو، مرد ہو، لڑکی ہو، لڑکا، نیچے لٹاتا ہے بیٹا. امام علی بولتے ہیں کہ تمہارا بیٹا پیٹھ بتا کے باہر چلا جائے گا. ایگزیکٹلی یہی ہوتا. لٹاتا، ایسا پلٹتا، اوپر چلے آتا. کہ اس وقت تم نیچے سے پکارتے ہو کہ او مائی سن، او میرے بیٹے، مجھے اکیلا چھوڑ کے مت جاؤ. لیکن تمہاری آواز اس کے کانوں تک نہیں آتی. وہ جا کے گرد کو جھٹکتا کھڑا ہو جاتا. یہ وقت ہم سب پہ آنے والا ہے. اس کے لیے یہ حلال کا چیز کرو، اس کی تیاری کرو. وہ ہے موت. اس کے بعد وہی بیٹا منو خاک تمہارے اوپر ڈالے گا. کبھی سوچے گا بھی نہیں کہ یہ منو خاک میں اپنے باپ پہ کیسے ڈالوں. ارے یہ تو اتنا بڑا آدمی تھا. آرام سے ڈالتے، فاتحہ پڑھتے، گھر آتے، ایئر کنڈیشن کھولتے، کچھ روٹی کھاتے، نرم بستر پہ سو جائے گا. سب کے ساتھ یہی ہوگا. تھکے ہوئے تھے، آ کے بستر پہ سو گئے. اس وقت اولاد کو، بیٹے کو، بیٹی کو یہ فکر نہیں ہوتی میں تو ایئر کنڈیشن میں سو رہی، ایئر کنڈیشن میں ہوں، میرا باپ کہاں ہے؟ Where is my father? Where is my dad? کہاں ہے میرا باپ؟ اندھیرے میں. اس اندھیرے کو روشنی میں بدلنا تمہارا کام ہے. لحد میں کسی کے لیے لائٹ نہیں ہے، ایئر کنڈیشن نہیں ہے. ہر مومن کی لحد روزانہ رات میں پکار کے کہتی ہے کہ میرے دامن میں آنے والوں، میرے پاس چراغ نہیں ہے، چراغ اپنے ساتھ لے کر آؤ. یہ ظلمات کا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے. لائٹ کیسے آتی؟ نماز شب پڑھنے سے. شب نماز پڑھو، شب نماز پڑھو. تمہاری زندگی بدل جائے گی، تمہارا کاروبار میں برکت ہوگی. ایک چیز سوچو، جو رات میں نماز شب پڑھتا ہے نا، اور رزق کے پیچھے نہیں چلتا، رزق کے آگے چلتا ہے. رزق اس کے پیچھے چلتا. اور نماز شب میرے مولا حسین کی وصیت ہے. اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو تو اٹھ جاؤ. آخری وصیت جو مولا حسین کی تھی نا شہزادی زینب سلام اللہ علیہا سے، وہ یہی تھی کہ بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا. 3 رکعت پڑھو، لیکن پڑھو. مرنے کے بعد یہ اتنا کام آنے والی چیز ہے. لحد کو روشن کر دے گی. لحد کے اندر لائٹ آ جائے گی. مثال اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے بولو، ایئر کنڈیشن آ جائے. اتنا کام والی چیز ہے. میاں بیوی میں ایک جھگڑا ہے، نماز شب پڑھے ہو، لائف صحیح ہو جاتی. اولاد نہیں ہے، نماز شب پڑھو. آپ بولیں گے اولاد سے نماز شب سے کیا مطلب ہے؟ امام علی نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا.
بیٹا چاہتے ہو، میں اور لڑکیوں کو بول رہا جو بیٹے کے لیے دعا کر رہے نا، اگر بیٹا چاہتے تو تم 40 دن نماز شب پڑھو تو کنسیو کرو گے، پھر پوری زندگی پڑھو، یہ منت کرو کہ اللہ تو مجھے بیٹا دے گا، میں علی عباس نام رکھوں گی، یا عباس علی نام رکھوں گی، یا عباس حسین نام، یا عباس حسن، مولا عباس کے نام کے ساتھ تو مجھے عطا کر جیسے تو نے امام علی کو عطا کیا۔ اللہ بیٹا عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر بیٹی چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو، اس لیے کہ حسین نے سکینہ کو شب نماز میں مانگا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ دو تو فائدہ دنیا کے، اس کے علاوہ لہٹ میں سب سے زیادہ فائدہ اسی کا ہے۔ پہلے تو ولایت امیر المومنین، مولا کی محبت ہے، عزاداری ہے، وہ تو سب آپ کے پاس ہے، لیکن عمل کے لیے یہ کرو، تمہاری لہٹ ایسے اتنی بڑھ جاتی، اتنی روشنی آ جاتی، براڈ ہو جاتی۔ اب جو مرحوم کی اولاد ہے ان کو بول رہا، بیٹوں کو بول رہا، آج میری ملاقات ہوئی، اللہ تم لوگوں کو صبر دے۔ ارے آمین تو بولو یار، مبارک پور میں آمین بولتے ہوئے اتنا تکلف کیوں کر رہے؟ ایک چیز یاد رکھو، آمین بولنے سے جلدی دعا قبول ہوتی، ہو سکتا تمہاری آمین قبول کرا دے، زور سے بولنا ہمیشہ۔ اور چیز یاد رکھو، دینے میں جو مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے۔ کیا بول گیا ہمیں؟ ایک روٹی کسی کو دو دل کو سکون ملتا، لینے میں کیا مزہ ہے؟ ان کی اولاد کو بول رہا کہ باپ کے لیے بہترین تحفوں میں یہ ایک تحفہ ہے، نماز شب کا ایک تصور یہ ہے کہ 12 بجے کے بعد پڑھو، کوئی ایسی چیز نہیں۔ نماز شب کا بہترین وقت جو ہے وہ فجر سے پہلے کا ہے، بیفور فجر پریئر، نماز فجر سے پہلے پڑھنا۔ لیکن اگر مبارک پور میں آپ رات میں 9 بجے سو جاتے، عشاء پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں، مثال دے رہا میں، 9 بجے سو رہے، آپ 9 بجے پڑھ کے سو جاؤ، اس سے زیادہ آسان کیا ہوگا؟ لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 9 بجے نماز شب پڑھی بھی بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے، انڈین مووی دیکھ رہے، ڈراماز دیکھ رہے، یہ نہیں کرنا۔ سونے سے 10 منٹ پہلے جب سوتے تم، 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے جب سوتے، سونے سے پہلے پڑھ لو 10 منٹ کی نماز ہے۔ پھر ایک اور آسان چیز دیتا اسی نماز شب کی کہ 11 رکعت نماز ہے نا، تم پوری 11 رکعت نہیں پڑھے تو 3 رکعت پڑھ لو، خالی 2 رکعت شفا پڑھو، 1 رکعت وتر پڑھو۔ 40 نام پورے نہیں لے سکتے مت لو، کوئی ضرور واجب نہیں، 10 لو، لیکن جتنے نام لوگے اتنا ثواب ملے گا۔ پیپر پہ لکھ لو، اگر لسٹ چاہیے تو مجھے واٹس ایپ کرو، میں لسٹ بھیجتا ہوں تم کو علماء کی، یہ لو پڑھتے جاؤ۔ اندازہ نہیں لگا رہے کہ یہاں مبارک پور میں تمہاری زندگیاں بدل جائیں، تمہاری لائف بدل جائے۔ مرحوم کو اپنے مرحومین کے لیے، ماں باپ کے لیے بہترین تحفہ اولاد اگر دے تو وہ نماز شب اور زیارت امام حسین ہے۔ میں کیا بول رہا آپ سے؟ یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے مبارک پور کے۔ اگر مبارک پور کے ہر گھر میں زیارت عاشورہ با آواز بلند ہو، 10 منٹ کی زیارت ہے، 12 منٹ کی زیارت ہے، زور سے پڑھو، بچوں کو لے کے پڑھو، ماں باپ کو بول رہا، ماں کو بول رہا، اگر عورتیں سن رہی میری بات، تم پڑھو اولاد کو لے کر۔ ایون یہاں تک کہا گیا کہ جب لڑکی پریگننٹ ہوتی، اس کے پیٹ میں بچہ آتا، 4 مہینے کے بعد، یہ پہلے فرسٹ ڈے سے 9 مہینے تک روزانہ زیارت عاشورہ بآواز بلند پڑھنا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ماں پڑھ رہی، بیٹا سن رہا، نیچے بیٹی سن رہی، دنیا میں آنے سے پہلے حسینی بن کے آتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آنے سے پہلے اس کے کان میں مولا حسین کی یہ زیارت جاتی، تو پھر وہ وہی کرتا جو مولا حسین چاہتے۔ تو 2 چیزیں دے رہا آج اپنے باپ کے لیے، ان کی اولاد کو بول رہا، خالی بیٹھو جو کرتے کرو، لیکن یہ 2 عمل ضرور کرو، یا عاشورہ پڑھو یا وارثہ پڑھو، لیکن مولا حسین کی زیارت روز اپنے باپ کی نیابت میں پڑھنا، جب بھی باپ کی لحد پہ جانا۔ اب کل جمعرات، جمعرات ہماری رات نہیں، جمعرات مرنے والوں کی رات ہے۔
جمعرات مرحومین کی رات ہے، مغرب سے لے کے فجر تک. یہ رات ہماری نہیں، یہ رات ان کی ہے، تمہاری ماں کی، تمہارے باپ کی، تمہارے بھائی کی، تمہاری بہن کی. تم کو معلوم ہے؟ میری طرف دیکھو، اگر جمعرات کو تم نے کچھ نہیں کیا ماں باپ کے لیے، صرف تصور کرو کہ تمہارا باپ تمہارے دروازے پہ کھڑے رہ کے ایسے بھیک مانگتا ہے، یہ کہتا ہے میرے لال، میرے بیٹے کچھ مجھے دے دے. ایک روٹی کا ٹکڑا کسی جانور کے سامنے ڈال دے آج کی رات تو اللہ اس کا بھی اجر دے گا. اتنا ضروری ہے تھرسڈے نائٹ، شب جمعہ. یہ فرض ہے آپ کے اولاد کو، بول رہا اولاد کو، اور سب کا کوئی نہ کوئی گیا ہوا ہے. صدقہ دو، کسی غریب کو روٹی دے دو، ایک روٹی، ہزاروں روٹیاں تمہارے پاس ہے. یتیم کو، بیوہ کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو دو، بہت ثواب ہے اس کا. اور یہ بول کے دو کہ اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچے. شب جمعہ روز دینا، لیکن شب جمعہ لازم دینا، یا مہینے کا باندھ دو. صدقہ زیارت امام حسین، روز جب تم زیارت امام حسین پڑھنا تو نیت یہ کرنا، میری خواہش ہے مبارک پور والوں کو کہ اپنے گھروں میں روزانہ زیارت عاشورہ بآواز بلند، ہر گھر سے آواز نکلنا. مجھے بتایا گیا یہ پوری بستی ماشاءاللہ مولا کے چاہنے والوں کی ایک رحمت آئے گی تمہارے گھر میں. لیکن یہ نہیں کرنا عاشورہ پڑھ کے پھر مووی دیکھ رہے، ڈراماز دیکھ رہے، گانے سن رہے، یہ سب نہیں کرنا، نہ غیبتیں کرنا. یہ معلوم ہے کہ نہیں کرتے غیبت، میں جنرل بات کر رہا. تو یہ سب چیزیں نہیں کرنا. عاشورہ اگر روز اور بآواز بلند پڑھو تو اس گھر میں رحمت کا شیر آ جاتا. اور قبرستان جا کے باپ کی لحد پہ جب ان کی اولاد کو بول رہا، باپ کے لحد پہ جب جانا تو سرانے بیٹھنا، سر کی سائڈ پہ. ماں کی لحد پہ کوئی جائے تو پیروں کی سائڈ پہ بیٹھے، پینتھی بیٹھے، اور ایک سلام دے کے جاتا. ہو سکتا ہے یہاں کے قبرستان میں یہ سلام ہے، اگر نہیں ہے تو مجھے واٹس ایپ کرو، میں سلام بھیج دوں گا. 1 منٹ کا بھی نہیں ہو سکتا ہو. یہ سلام امیر المومنین کا سلام ہے، میرے مولا کا سلام ہے کہ تم کسی قبرستان میں اپنے باپ کی، ماں کی لحد پہ جانے سے پہلے دروازے پہ کھڑے رہ کے، گیٹ پہ کھڑے رہ کے، جو بھی گیٹ ہے کھڑے رہ کے یہ سلام پڑھو. ہارڈلی آدھے منٹ کا بھی نہیں ہے، 20-25 سیکنڈ کا ہے. کون سا؟ السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا اللہ، بحق لا الہ الا اللہ. کہ جس سلام میں ہے کیفا وجود تم قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی. یہ سوال آسان نہیں ہے آپ کو تو میرے کو فون کا واٹس ایپ کریے، میں بھیج دے دوں گا. آدھے منٹ کا ہر کتاب میں ملے گا. آپ کا فائدہ بتاؤ اس کا کیا ہے؟ میں نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا. لکھا ہوا ہے قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اس میں لکھا ہوا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر تمہارے باپ کی لحد وہاں سامنے دور ہے، تم دیکھ رہے، اور تم یہاں پہ دروازہ ہے. مثال دے رہا، تم نے یہاں پہ پڑھا. جیسے ایک چیز اور یاد رکھو، سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جیسی تم سلام کرتے پورے مردے تم کو دیکھتے اور جواب دیتے. فائدہ اس سلام کا یہ ہے کہ تم اپنی باپ کی لحد پہ جانے سے پہلے ان کو تحفہ دے رہے، گفٹ دے رہے. کیسے؟ اس سلام کے بارے میں میرا مولا بولتا جیسے ہی تم سلام ختم کرو گے اللہ اسی وقت تمہارے ماں باپ کے اور تمہارے 25 سال کے گناہ معاف کر دے. آپ سوچو میں کیا بول رہا. نیچے چاہیے کیا؟ صرف رحمت چاہیے، اور کیا چاہیے؟ گناہ معاف ہونا ہے. اسی لیے بار بار کا استغفار کرو. شب جمعہ کل کی رات کا انتظار کرو. میں یوتھ کا بول رہا مبارک پور کے 5 منٹ 10 منٹ مغرب سے پہلے آ جاؤ. جلدی ہو رہی نا مغرب؟ 5:30 بجے کچھ ہو رہی نا؟ دھندے پہ ہو، کاروبار میں لگے ہوئے ہو، پتہ نہیں یہاں سے قبرستان کتنی دور ہے. میں بتا رہا، مثال دے رہا ہوں. 5 بجے تک یا 4:30 تک قبرستان پہنچ جاؤ. ہر آدمی کا بول رہا، عورت مرد لڑکی لڑکا سب
شب جمعہ جاؤ، اپنے اپنے مرحومین کی لحد پہ زیارت امام حسین پڑھو، وارثہ ہی پڑھو، چھوٹی ہے 5 منٹ کی 10 منٹ کی، قبرستان میں کھڑے رہ کے زیارت وارثہ پڑھنے سے پہلے یہ نیت کرنا کہ میں زیارت امام حسین پڑھا ان کی طرف سے۔ کیا سن رہے یار؟ جو منو خاک کے نیچے جو مجبور پڑے ہوئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں ان کی طرف سے اللہ میں زیارت امام حسین پڑھ رہا، اور بیماروں کی طرف سے پڑھ کے جیسے ہی میری طرف دیکھو، جیسے ہی تم نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، رحمت کا شیڈ آتا، رحمت برستی، جیسا بارش تیز ہو جائے شاورز، ویسی رحمت برستی تو مردہ پوچھتا کہ یہ اتنی رحمت آ رہی کہاں سے، تو اس کو بتایا جاتا دیکھ تیرا بیٹا کیا کر رہا، تو ماں اور باپ نیچے سے دیکھتے، مومنین دیکھتے کہ میرا بیٹا کھڑے رہ کر زیارت امام حسین کا تحفہ مجھے دے رہا، تو باپ وہاں سے دعا دیتا کہ پروردگار آج شب جمعہ ہے، میری بیٹے نے مجھے نہیں بھولا، تو بھی اس کو نہ بھولنا۔ ماں باپ کی دعا نیچے سے لگے گی، یاد رکھو، ماں باپ کی دعا تم کو لگے۔ 24 گھنٹے اپنے والدین کی دعا لو۔ تو کل ہر آدمی سے میں کہا عورتیں بھی جائیں، یہ نہیں کہ عورت کو نہیں جانا، ہمارے پاس نہیں ہے وہ، سیدانیاں گئی تھیں، ہر عورت جائے، لڑکیاں جائے، اس لیے کہ تم بچوں کو لے کے جاؤ گے تو بچوں کو پتہ چلے گا کہ میرا باپ لے کے جاتا تھا، جب تم مرو گے تو اولاد تمہارے لحد پہ آئے گی، اگر لے کے نہیں جاؤ گے تو بچے نہیں آئیں گے۔ یہ ڈر بھرو مت کہ موت جمعرات ہے اور قبرستان جانا، اور بابا قبرستان اسی لیے جاؤ کہ تھوڑی عبرت لو کہ کل تک ہمارے ساتھ تھے، آج کا ہے منو خاک کے نیچے، ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے نا۔ تو کل 2 کام کرنا اور اس کو کنٹینیو کرنا تم۔ شب جمعہ ہمارے، آپ کو معلوم ہے عرب میں کویت میں رہا 18 سال کے قریب، الحمدللہ وہاں پہ شب جمعہ کروڑ پتی لوگ، ملینر سے، فیملیز کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کویتیز، شیعہ کویتی، سارے کے سارے قبرستان تھے، 4 بجے سے آنا شروع ہو جاتے تھے، گاڑی پارک کیا، کوئی بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ رہا، کوئی ملک پڑھ رہا، کوئی رحمان پڑھ رہا، کوئی حدیث قصہ پڑھ رہا، کوئی صلوات پڑھ رہا، گھیرے ہوئے اپنے مرحومین کی لحد کو، کہ ان کو بتاتے کہ تم گھبراؤ مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اتنا ثواب بتایا گیا۔ اب رشتہ کیا ہے؟ باپ مر گیا، اب اولاد کیا کرے؟ بھول جائے، آج 40واں ہو جائے گا تو اس کو بھول جانا ہے، پھر 3 مہینے 6 مہینے 1 سال، نو، جب تک اولاد زندہ ہے، بیٹا بیٹی زندہ ہے، اپنے ماں باپ کا حق تمہاری گردن کے اوپر ہے، روز ان کو بھیجنا۔ کل میری خواہش کہ پورا مبارک پور جس کے کوئی مرحومین جاؤ ان کے اپنے قبرستان میں، دیکھو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوتی، اس لیے کہ جب جا کے تم مرحومین کو تحفہ، میں کیا بول رہا، جا کے کیا کرو، یاسین پڑھو، رحمان پڑھو، ملک پڑھو، حدیث قصہ پڑھو، کچھ نہیں پڑھ سکتے، صلوات تو پڑھ سکتے۔ کیا بول رہا یار، میں کیا بول رہا ہوں، جا کے کیا بولو معلوم، میری طرف دیکھو، پڑھنا کچھ نہیں آتا، باپ کی لحد پہ ہاتھ رکھ دیا، ماں کی لحد پہ ہاتھ، پلیز میری طرف دیکھو، ہاتھ رکھ کے بولو کہ اللہ میں 18 صلوات پڑھ رہا، میری ماں کی طرف سے، میرے باپ کی طرف سے، پھر سنو، میں ان کے بہاف میں، ان کی طرف سے، اور یہ سارے جو مرحومین ہیں ان کی طرف سے، اور دنیا بھر میں جتنے مرحومین ہیں جس کی آج پہلی رات ہے ان کی نیابت میں 18 مرتبہ صلوات پڑھا۔ آپ 100 مرتبہ پڑھے، میں تو منیمم سائز پہ جا کے بول رہا ہوں، آپ 5 دفعہ پڑھو۔ سن لو، آپ نے کہا ان کی نیابت میں نے پڑھا، اب آپ سنو صلوات کیا ہے۔ آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہی ہے نا؟ بولو یار، ویری گڈ، میں نے کہا بولو تو بول دیا۔ اتنا اطاعت گزار مجمع تو دیکھا ہی نہیں میں۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد۔ یار ایک چیز بولو،
مبارک پور والے اتنی محبت دیتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا 1 گھنٹہ ہو گئی مجلس. ختم کر. بس تم نے جا کے عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو پتا, جا کے دیکھو اس کا ثواب بتا رہا. خالی 18 مرتبہ, میں 18 ایک فگر دے رہا, تم 100 مرتبہ پڑھو, جتنی دفعہ جائے پڑھو, لیکن 18 پڑھو. آپ نے کہا میں صلوات پڑھ رہا ان کی نیابت میں, اللہ اس کا ساری صلوات کا ثواب ان کو دینا, مرحومین کو پوری دنیا میں. آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم, یہ دعا ہے, یہ ضرور بولنا, میرے مولا کے ظہور کی دعا ہے. جیسے ہی آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کیا مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہے صلوات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر. یہی ہے نا, تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں مبارک پور آج دوپہر میں آیا, کچھ مومنین سے ملاقات ہوئی, انہوں نے مصافحہ کرتے ہی کہا مولانا اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں نے ان کی طرف دیکھا, مسکرایا, میں جانتا نہیں تھا, مسکرا کے کہا اللہ تم کو بھی سلامت رکھے. یہ اخلاق ہے. جب کوئی تم کو دعا دیتا ہے تو تمہارا بھی فرض ہے رحمت کی دعا تم بھی اس پہ کرو. دوستو اگر میں منہ پھیر کے جواب دیتا تو وہ مومن بولتا یار یہ مولانا کو تمیز ہی نہیں ہے, اخلاق ہی نہیں ہے ان کے پاس. اور اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے, مرکز ہے اخلاق کے. اب تم تصور کرو 18 مرتبہ صلوات تم کل جا کے شب جمعہ میں اپنے مرحومین کے لیے پڑھ رہے, ماں اور باپ کے لیے, اور یہ بول رہے کہ میں ان کی نیابت میں پڑھ رہا. تم نے کہا اللہ تو محمد اور آل محمد پر اپنی رحمت کو نازل کر. دوستو میری قبول ہو یا نہ ہو, 18 مرتبہ میں اگر علی 1 مرتبہ کہہ دے اس پہ بھی رحمت نازل ہو جائے. یا اللہ کا رسول کہہ دے جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے, 1 دفعہ کہہ دے تو مکمل رحمت ہے. تم دیکھ رہے تم اپنے مرحومین کو ثواب کتنا پہنچا سکتے. سمپل عمل دے کے جا رہا مبارک پور سے کہ کوشش کرو کہ کل شب جمعہ مس نہیں کرنا. یہ نہیں کہ کل کی ایک ہی شب جمعہ, ہر جمعرات کو پلان یور سیلف, جاؤ 10 منٹ سپینڈ کرو, صلوات پڑھو, جو پڑھتے پڑھو, دعا کرو, تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. باپ کی لحد پہ جاؤ گے, ماں کی لحد پہ جانے سے. ماں باپ اس لیے کہ اگر آج اتنا بڑا مجمع فرش عزا پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کس کی وجہ سے بیٹھے ہیں؟ کس کی وجہ سے؟ اس ماں کی پاکیزگی کی وجہ سے. اور باپ نے حلال رزق کھلایا تو ولایت علی دل میں آئی, کہ اس کو بھولو مت. اور مرحوم کے اولاد کو بول رہا, مرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ مرنے والے کی واجبات کو ادا کرا دینا. نماز جیسا ہے یہ ضرور کرنا. اب اجارے پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں, یہاں پہ بھی مسجد ہے, یہاں پہ بھی مدرسہ ہے, طلباء ہوں گے. آپ نماز ان کی اولاد کو بول رہا ہوں, پہلا کام یہ کرو. ہر انسان کی نمازیں قضا ہوتی, جوانی میں, سفر پہ, بیماری پہ, یہ پہلی چیز ہے ادا کرنا. اب ان کو اس کی ضرورت ہے, مرنے والے کو ضرورت ہے. نیچے کوئی کام مت کرو, پہلے اس کے واجبات کو ادا کرو. اور باپ کے لیے 2 رکعت نماز ضرور پڑھو, مغفرت والدین. یہ نماز لازم, روز پڑھنا, لازم پڑھنا. یہ تحفہ ہے, یہ رشتہ بنتا جائے گا. اور جس مجلس میں جاؤ وہاں دعا کرو کہ اللہ اس مجلس کا ثواب تو میرے مرحوم باپ کو دے دے یا ماں کو دے دے. اس لیے کہ اگر آج مجلس میں آیا ہوں تو ان کی وجہ سے آیا ہوں. اگر وہ لے کے نہیں جاتے فرش عزا پہ تو میں نہیں جاتا. تو بس یاد رکھو اللہ ان کے بچوں کو صبر دے اور ان کے درجات بلند کرے. مرحوم کی مغفرت اور کل مرحومین کی مغفرت کے لیے, سب کے ماں باپ کی مغفرت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھو. بس دوستو مولا آباد رکھے, سلامت رکھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی, 1 گھنٹہ 10-15 منٹ مجلس ہو گئی
اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دعا کرنا. اتنا خاموش مجمع کم سنا. مولا سلامت رکھے آپ کو. بڑی خوشی ہوئی. مولا اس بستی پہ آپ کے رزق میں اللہ برکتیں دے انشاءاللہ, اور آپ کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے. بالخصوص جس کی آج میں مجلس پڑھ رہا, ان کے درجات کو بلند فرما. ان کے بعد آج اس مرحوم کا چہلم ہے, 40واں ہے. اتنا بڑا مجمع آیا 40ویں میں. 40واں ایک ایسا ہوتا کہ جو میت میں نہ آئے, مٹھی میں نہ آئے, جو تیجے کی مجلس میں نہیں آ سکا, جو 10ویں 20ویں میں نہیں آ سکا, وہ 40ویں میں ضرور آتا. اس لیے کہ یہ مرنے والے کا آخری کام ہوتا. پھر اب اس کے بعد 3 مہینے کی مجلس ہے, 6 ماہی ہوگی, پھر برسی ہوگی. اتنا بڑا مجمع جمع ہو گیا 40ویں کے لیے. دوستو صرف ابھی 40 دن ہی گزرے ہوں گے نا. 5 ربیع الاول کو کچھ انتقال ہوا. جب بھی دنیا میں کسی کے 40ویں کی مجلس پڑھتا ہوں, مجھے ایک 40 یاد آتا, ایک چہلم یاد آتا. اس غریب کا چہلم کہ جس کا بیٹا بھی موجود تھا, بیٹی بھی تھی, بہنیں بھی تھی. جب پہلا چہلم آیا تو بہن نے تڑپ کے کہا, بھیا تمہارا چہلم آ گیا. آہستہ نہیں رونا, آہستہ نہیں رونا. مظلوم بی بی زہرا نے کچھ نہیں مانگا, یہی کہا تھا, بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے حسین کا ماتم کریں گے. اس وقت میری شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ میرے بچے پہ رونے والوں اللہ تم کو سلامت رکھے. اگر آج ہم بچے ہوئے ہیں, عزت ہے, صحت ہے, تو صرف میری مظلوم بی بی کا صدقہ ہے. یہ پہلا چہلم نہیں تھا جو کربلا میں ہوا, یہ دوسرا چہلم تھا. جب یہ لٹا ہوا قافلہ آج ماشاءاللہ آپ سب کو سلامت رکھے, ہم کو کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے. جب آج کربلا مولا جاتے ہیں انشاءاللہ, تو کربلا مولا حسین کا شہر کتنا آباد ہے, کتنی رونق ہے, مابین حرمین کتنی روشنی ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ آتے اور مولا حسین اور مولا عباس کو سلام کرتے. ہوٹلز بنی ہوئی ہیں, بازار بنا ہوا ہے, کتنا سجا ہوا شہر ہے مولا حسین کا. اللہ اس کو آباد رکھے, سلامت رکھے. اب میں آپ کو بولوں, آپ یہ سمجھ رہے کہ شروع سے ایسی رونق تھی, شروع سے ایسی روشنی تھی؟ تو نہیں دوستو. جب پہلی مرتبہ چہلم کے لیے بہن لٹ کے آئی, اماری کے پردے کو ہٹایا, کربلا کے میدان پہ نگاہ ڈالی تو سناٹا تھا, اندھیرا تھا, خاموشی تھی. بہن کا دل پھٹ گیا, کہا ہائے میرے بھیا کا چہلم ہے اور کوئی چہلم کرنے والا نہیں ہے. جو ٹوٹے ہوئے دل کی آواز تھی, اس لیے کہ چہلم ایک بہن کی آرزو ہے, ایک ٹوٹے ہوئے دل کی تمنا ہے. بی بی کی جو آواز نکلی, اس کو لکھنؤ کے مشہور شاعر مرزا سلامت علی دبیر نے اپنے مرثیے کے 2 بند میں کہا. اسی دوستو جب شہزادی نے محمل کے پردے کو ہٹا کے کربلا کے منظر کو دیکھا چہلم کے دن, تو بی بی کا دل پھٹ گیا. شاعر کہتا ہے کہ بی بی نے کہا کہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا. آہستہ مت رو, آہستہ مت رو. میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا, ہوگا ہجوم خبر پہ ساری خدائی کا. چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا, پرسا بیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا. پھر آگے بڑھ کے کہا چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین, اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین. ارے بیٹا بھی ہے, بہن بھی ہے نادار یا حسین, آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین.
شہزادی کی وہ خواہش ہے کہ آج لاکھوں لوگ جا کے قبر حسین پہ سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین بول رہے. عزیزو بی بی نے چوتھے امام کو دیکھا, دیکھ کے کہا میرے لال یہ بتاؤ کہ میرا بھیا حسین کہاں دفن ہے. ہر بی بی نے اپنے اپنے وارث کو پکارا. بس دوستو میں نے حدیث ختم کر دی. شہزادی نے جب کہا تو چوتھے امام نے اشارہ کیا کہ بھوبی اماں یہ میرے بابا کی لحد ہے. زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرایا, دوڑتی ہوئی گئی, قبر حسین پہ رخسارے کو رکھا, رکھ کے کہا بھیا زینب آئی ہے. آہستہ مت رہو, آہستہ مت رہو. کہا بھیا میں شرمندہ ہوں, سکینہ نہیں آئی. عزیزو لیلا نے علی اکبر کی لحد پہ کہا بیٹا ارے ماں زندہ رہ گئی, تمہارا چہلم آ گیا. رباب نے کہا کہ میرے والی ارے میری گودی کربلا میں بھی اجڑی, شام میں بھی. کربلا میں علی اصغر ذبح ہو گیا, شام میں سکینہ ختم ہو گئی. اب میں وطن جا کے کیا کروں؟ بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. بی بی نے مولا حسین کی لحد پہ کچھ نہیں کہا, صرف یہ کہا کہ میں شرمندہ ہوں, تمہارے پیغام کو پہنچا کے آ رہی. بی بی کا چہرہ سرخ ہوا, اٹھی, اٹھ کے چوتھے امام سے کہا بیٹا یہ بتاؤ میرا عباس کہاں ہے. بس میں نے مجلس ختم کر دی. امام نے اشارہ کیا, بیویاں چلی مولا عباس کی لحد کی طرف. عباس کی بہت چھوٹی سی لحد ہے. زینب زمین پہ بیٹھ گئی. کہا میرا بھائی شیر تھا, یہ لحد چھوٹی کیسے ہو گئی؟ کہا بھوبی اماں ہاتھ کٹنے کے بعد اتنی تلواریں ماری گئی, اتنے نیزے مارے گئے. زینب عباس کی لحد پہ گئی, ہاتھ رکھے گا عباس اٹھو بہنیں آئی ہیں چہلم کو. اس کے بعد کہا عباس اگر تم زندہ ہوتے زینب درباروں میں نہیں جاتی, زینب کے بازوؤں میں رسن نہیں باندھی جاتی. پھر کہا عباس ارے تمہاری سکینہ تماچے کھا کھا کے شام میں رہ گئی. پروردگار میری مظلوم شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولو, دعا کا وقت ہے. پروردگار یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. جس مرحوم کا آج چہلم ہے اللہ اس مرحوم کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما. ان کی اہلیہ کو, ان کے بچوں کو, ان کے اہل خاندان کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. اللہ جنت البقیع, جنت المعلا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. بہت بڑی دعا ہے. یہ سال 100 سال ہو گئے جنت البقیع کے انعدام کو, 100 ایئرس. بہت ظلم عظیم ہے. ہر نماز میں, ہر مجلس میں دعا کرو کہ اللہ جنت البقیع کی تعمیر کرا دے. اور اللہ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا. میرے مولا کی سلامتی اور بیمار کربلا, بیمار مدینہ کی سلامتی کے صدقے میں جتنے بیمار ہیں دنیا میں ان کو صحت کاملہ عطا فرما. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ. اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات نصیب ہو. اللہ سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. احتشام حسین صاحب مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ.